بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ لوگوں کے ووٹ سے آئی ہے، نہ اسے لوگوں کی کوئی پرواہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ پھر رات گئے 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت ہو، دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ہر چیز میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو کہیں بھی حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بیان نظر نہیں آئے گا کہ اس پر کوئی تشویش ہے یا اس حوالے سے کوئی اقدامات کر رہے ہیں۔ نہیں، ہاں یہ ضرور وہ کر رہے ہیں کہ ان کی قیمتیں بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں کہ جتنی مرضی بڑھتی چلی جائے اور اپنی مراد وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ہے جہاں سے موجودہ حکومت بہت زیادہ پریشر لیتی ہے یا جس کی بڑی فکر ہے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ فکر ہے، وہ ملک جہاں سے ان کو وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، جن کی ایمبیسی میں جا کر ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں، امریکہ بہادر، وہاں سے اب سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ امریکہ کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے، گہری تشویش ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کو بین کرنے کی حکومت نے بات کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں تک پتا ہے کہ یہ ایک طویل پروسیس ہے، قانونی عمل ہے، یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے۔ ابھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نہیں آئی اور نظر آ رہا ہے سب کو کہ ٹرمپ آ رہا ہے، اور ٹرمپ کا ایک اپنا انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں اس طرح مداخلت وغیرہ، ہم امریکہ کے اپنے مسائل دیکھیں، یہاں پر ہمیں اکانومی کو بہتر کرنا ہے، دیگر ہے، ابھی وہ یوکرین کی جنگ والا معاملہ بھی شاید وہ پیچھے ہٹے گا۔ تو اب موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو اس وقت ہے، وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی یہ تو پابندی جو ہے بڑی غلط ہے اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ یہاں عوام کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ہماری سپورٹ ہوگی، ہم یہاں پر سب چیزیں کنٹرول کر لیں گے، لیکن ایسا بھی اب ممکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ ابھی امریکہ میں قرارداد بھی آ گئی جس میں دونوں طرف سے، جو موجودہ حکومت ہے یا دوسری طرف ریپبلکن ہے، دونوں کی طرف سے قرارداد آئی کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے ان میں ریگنگ ہوئی ہے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، جس پر بڑا چیخ و پکار ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی امریکہ کی طرف سے ایسی قرارداد نہیں آئی۔ اس سے پہلے ہیئرنگ ہو چکی ہے ان کی کمیٹی کی امریکہ میں، جس میں ڈونلڈ لو کو بھی آنا پڑا، جو سارا کردار کہا جاتا ہے رجیم چینج کا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کا معاملہ آپ دیکھیے، وہاں پر ان کے ورکنگ گروپ کی طرف سے کیا آ گیا کہ عمران خان کے خلاف کیسز غلط ہیں، ان کو رہا کیا جانا چاہیے، جن لوگوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے ان کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے، یہ سب باتیں ہوئیں۔ تو یہ تو انٹرنیشنل پریشر بڑھنے لگا ہے۔ مگر حکومت یہ سب کیوں کر رہی ہے کہ امریکہ بہادر کو ناراض کر رہی ہے، یا ان کی طرف سے ان کی بھی تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ تو جناب ہمیں بھی تباہ کر رہے ہیں؟ تباہ سے مراد ہے کہ امریکہ کو جواب دینا پڑ رہا ہے، یا ان کو بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی وہ ہاں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم انسانی حقوق کے ساتھ ہیں، یہاں سب کی پامالی ہو رہی ہے، تو وہ بھی امبیرس ہو رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا نام لے کر، یا یہ کہ جی وہ سارا رجیم چینج ہوا تھا اس میں بھی ہمارا نام آ رہا ہے، تو ہم تو اپنے پرنسپلز کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم نہ نظر آئیں کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا کچھ ہے کہ جی بین ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو انٹرنیشنلی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ چاہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ہو، دیگر ممالک سے تعلقات کے لحاظ سے ہو، تو وہ سوال کریں کہ جی آپ کے یہاں تو ڈیموکریسی نہیں، آپ نے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا ہوا ہے یا بین کرنا چاہتے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بین کر سکیں نہیں کر سکیں یہ الگ ڈیبیٹ ہے، وہ بڑا مشکل ہے، اور اگر کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا یہ حکومت یہ خودکش حملہ کرے گی اپنے اوپر۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر جو آئی وہ ہے رات گئے آرمی چیف کی ملاقات آصف علی زرداری سے، صدر سے، اور اس کے بارے میں عادل سعید عباسی جو کہ ایک نیوز سے وابستہ ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے، کورٹ رپورٹر ہیں بڑے زبردست، اور انہوں نے اسلام آباد سے خبر دی، عادل سعید عباسی نے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صدر آصف زرداری سے طویل ملاقات 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ آرمی چیف ہیلی کاپٹر پر ایوان صدر آئے اور واپس گئے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جلدی میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یہ نظر آتا ہے، ورنہ پھر پروٹوکول کی گاڑیاں وہ سارا کچھ ہوتا ہے، روٹ وغیرہ لگانا ہوتا ہے سڑکوں پر، تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی ہنگامی ملاقات ہو کہ فوراً ہیلی کاپٹر پر آئے ہیں اور واپس جانا ہے۔ تو یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب موجودہ صورتحال بھی بڑی ہنگامی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی خبر نظر آئی کہ بنوں میں دہشت گردوں نے بہت بڑا حملہ کیا فوجی چھاؤنی پر، اور ہمارے بہادر جوانوں نے 8 جوانوں نے شہادت دے کر اس کو ناکام بنایا ہے۔ 10 دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں۔ خودکش ٹرک کا استعمال کیا اور وہ ٹکرا دیا چھاؤنی سے دہشت گردوں نے، جس میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ISPR اس بارے میں بتا رہا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک حملہ تھا، اور اس کے بعد ISPR کی طرف سے اس پر تفصیلی بیان بھی آیا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔
دوسری طرف جناب آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں افراتفری کا ماحول خود حکومت پیدا کر رہی ہے. کیوں یہ ہو رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب حکومت ڈیسپریٹ ہو چکی ہے؟ کیونکہ اس نظام کو، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس کو بچانے میں سب سے اہم کردار ہے جسٹس قاضی فائصہ صاحب کا. وہ اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو حکومت کو لگتا ہے پھر یہاں پر انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، اور اگر انصاف ہوتا ہے تو ہماری تو حکومت بنتی ہی نہیں ہے، ہم تو جعلی فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، اور اس ڈیسپریشن میں اب یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب 4 ایڈ ہاک ججز کو لے کر آ رہے ہیں. یعنی سابق نگران وزیر اعلیٰ سندھ جن کے دور میں تحریک انصاف پر بڑا ظلم ہوا، اور دیگر ججز، کوئی جو ہے وہ انسانی حقوق کے بڑا تنگ ہے کہ جی آئین میں پتہ نہیں انسانی حقوق کیوں ہیں، یہ ہمیں کہاں لے جائیں گے، سردار طارق مسعود کی اسٹیٹمنٹ ہے. دیگر جو ہیں وہ بھی سرکاری عہدوں پر رہ گئے، کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو گئے. تو یہ قاضی صاحب کے ہم خیال ہیں 4 ججز جن کو لانے کی قاضی صاحب اب کوشش کر رہے ہیں. ایڈ ہاک ججز یہ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں وقتی طور پر، اور قاضی صاحب ماضی میں شدید ترین مخالف رہے ہیں کہ جی میرٹ کی خلاف ورزی ہے، یہ ایڈ ہاک ججز نہیں ہونی چاہیے، یہ بکواس ہے، یہ خراب ہے. اب وہ اسی پر آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہم خیال ججز چاہیے، مگر ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ نظر ثانی کی جو درخواست حکومت نے دی ہے مخصوص نشستوں کے لیے، یہ بھی ستمبر سے پہلے لگنا ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد جناب قاضی صاحب کی تو ریٹائرمنٹ کی آ جائے گی ایج، تو اتنی جلدی کیسے اس کو نمٹائیں گے؟ تو ایک دوڑ ہے، بڑا مشکل ہے کہ قاضی صاحب یہ کر سکیں کہ نظر ثانی کی درخواست میں کچھ تبدیلی لا سکیں، پھر وہ مخصوص نشستیں مل سکیں. اب یہ یاد رکھیے گا کہ مخصوص نشستیں یہ نہ نون لیگ کی ہیں نہ پیپلز پارٹی کی ہیں، ان کو ان کی مخصوص نشستیں مل چکی ہیں، یہ ان کی بنتی ہی نہیں آئینی طور پر، لیکن وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ 2 تاریخ سری چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ججز کو کنٹرول کرنا ہے، جو ان کو ایک پٹواری کی طرح ٹریٹ کرنا ہے آئینی ترامیم لا کر، وہ انہوں نے کرنا ہے. ویسے تو ملک میں انسانی حقوق تو ہے نہیں، آئین ویسے ہی پامال ہو چکا ہے، ایک ایمرجنسی کی کیفیت ویسی ملک میں لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو مزید ایک لیجٹمائزڈ تاکہ دنیا کو دکھا سکیں ہم تو قانون پہ چل رہے ہیں، ہم تو آئین کے مطابق چل رہے ہیں. اب یہ جو ایڈ ہاک ججز لگانے کی کوشش ہے کہ اس کے بعد ہم جوڈیشری کو کنٹرول کر لیں گے، زیادہ ہم خیال ججز زیادہ ہو جائیں گے، یہ کیا ہوگا؟ مخصوص نشستوں کا فیصلے میں 8 ججز کس طرح سے چلے گئے؟ یہ عدلیہ کو بدترین بحران سے دوچار کرے گا. اور کسی بھی ریاست میں جب ادارے بحران کا شکار ہوتے ہیں، ادارے کمزور ہوتے ہیں، تو ریاست اور ملک کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن موجودہ حکومت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. اور خبر سنیے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا تھا کچھ کہ جی نہیں دیکھیں یہ تو پابندی نہیں لگنی چاہیے، فلان ہونا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی، جو اب پہلے عوامی نیشنل پارٹی ہوا کرتی تھی، بلکہ اب ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی شاید یہ نام تھا اس کا، اس پر پابندی لگ چکی. اور 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، تو پیپلز پارٹی کام کر چکی ہے. اور اب پھر وہ ساتھ دینے جا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ پنجاب میں پٹواری سے لے کر DPO تک ان کی مرضی سے لگے گا، جنوبی پنجاب میں یہ ان کی شرائط ہیں. تو یہ اب رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ اس طرف بھی معاملات جا رہے ہیں. لیکن کہیں کہیں جو ججز ہیں، جو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی آزاد منش ججز ہیں، وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ جی انصاف پر فیصلے کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ غیر معمولی آرڈر دیا ہے، غیر معمولی فیصلہ یا آرڈر جو دیا ہے، حکم نامہ جسٹس میاں گل رضا اورنگزیب نے. اور احتشام کیانی نے اس پر لکھا ہے کہ انہوں نے غیر معمولی آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے صنم جاوید کی ضمانت منظور کی، اور اپنے آرڈر میں لکھا کہ عدالت کے پاس بازیابی کی رٹ پٹیشن کو ضمانت منظوری یا اخراج مقدمہ کی درخواست میں تبدیل کرنے کا مکمل اختیار ہے. اور عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا صنم جاوید کو ایک ہی وقوعے کے متعدد اور ایک کے بعد ایک دوسری FIR میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. عدالت نے یہ بھی متعین کرنا ہے کہ ریاست کی جانب سے صنم جاوید کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ رکھا گیا وہ سپریم کورٹ اور اس ہائی کورٹ کے طے کردہ قانون سے تجاوز تو نہیں. یہ معاملہ ان کے سامنے صرف تھا بازیابی کا، لیکن وہ اس سے آگے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ آئین اجازت دیتا ہے، تو وہ آخری حد تک جا رہے ہیں، آگے تک جا رہے ہیں کہ ہم نے انصاف کی فراہمی کے لیے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، کیس کس طرح ان کے خلاف بنتے ہیں، ایک کے بعد ایک FIR، سارا کچھ دیکھنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ویسے تو ریٹ پٹیشن ہے بازیابی کے لیے، اور پٹیشن کو ضمانت منظوری یا اخراج مقدمہ کی درخواست میں تبدیل کرنے کا مکمل اختیار ہے کہ ہم اس ریٹ پٹیشن کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ جی یہ ضمانت منظوری، اخراج مقدمہ اس درخواست میں بھی. تو وہ پورا انصاف کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، عدالتوں کا مذاق ہے، قانون اور انصاف کا مذاق ہے. جہاں تک یہ نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ تھوڑا سا اس طرح کی پریشن دے گی، جی ہم پہ تو بڑا پریشر ہے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے سب کچھ، ہم تو بڑے جمہوری ہیں. تو اس پر محمد زبیر جو سابق ترجمان، سابق گورنر سندھ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف کی مرضی سے ہوا ہے فیصلہ تحریک انصاف پر پابندی کا. اس فیصلے میں نواز شریف کی مرضی شامل ہے. نون لیگ نے 2 سالوں میں ہر حربہ دیکھ لیا، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم تحریک انصاف کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے،
لہٰذا اس پر پابندی لگا دی جائے. لیکن 2 سال کی غلطیوں کے بعد، بلنڈرز کے بعد، انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے مزید بلنڈرز کرنے ہیں تو یہ شوق سے پورے کر لیں. لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے مزید مسائل اس فیصلے کے بعد پیدا ہوں گے. امریکہ کی طرف سے امریکی ترجمان خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس میں سب سے زیادہ پاکستان کے موجودہ حکومتی شفافیت، تحریک انصاف پابندی اور حالات پر سوالات ہوئے. امریکہ نے پاکستانی حکومت نے تحریک انصاف پابندی کے بیان پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے جی ہم انسانی حقوق کے ساتھ ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. دوسری طرف تاجروں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. ابھی تو آغاز ہے، یہ 10 روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، کرتے جاؤ، ان کو اور لا دو، ان کے اوپر اور لا دو اور ٹیکس لگاؤ تاکہ ہماری عیاشیاں جاری رہیں. لیکن یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور 2/3 میجورٹی سے زیادہ ان کو وہاں پر ووٹ ملے ہیں. وہاں کی پارٹی جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اس کو آپ اس پر پابندی لگائیں گے تو ایک پولیٹیکل ویکیوم آپ کریٹ کریں گے جو بڑا خطرناک، بڑا خوفناک ہوگا. پہلی وہاں پر دہشت گردی لہر ہے جو میں نے آپ کو بتایا، بنو چھاؤنی پر جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے، 8 جوان شہید ہوئے ہیں اور 10 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے ہیں جوابی کارروائی میں. اور اس میں ISPR کا کہنا ہے کہ افغانستان سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کی حکومت کو چاہیے کہ اس پر اقدامات کرے. حافظ گل بہادر گروپ اس میں ملوث ہے جو افغانستان سے کام کرتا ہے. تو آپ کو لوکل سپورٹ چاہیے اور موجودہ وفاقی حکومت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا ملک میں ماحول ہے، وہاں دہشت گردی ہے، کچھ ہے نہیں ہے. وہ صرف پابندی کا سوچ رہے ہیں، وہ صرف اپنی بقا کا سوچ رہے ہیں اور اپنے بچاؤ کا سوچ رہے ہیں کہ ان کی یہ ساری عیاشیاں، یہ حکومت، یہ سرکار یہ جاری رہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے خیبر پختونخوا حکومت میں کتنا بڑا ویکیوم وہاں پر آ جائے گا کہ جی جس کی حکومت ہے اس پر پابندی لگ گئی ہے، اب ایک نیا کام شروع ہوگا، نئی پارٹی میں جائیں، کچھ اور کریں، نئی نام سے پارٹی رجسٹر کروائیں، اس میں آئیں اور ایک عجیب و غریب ماحول ہوگا. اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب یہ پابندی لگی تھی نیشنل عوامی پارٹی پر، پھر اگلے دن وہ عوامی نیشنل پارٹی بن گئی تھی، لیکن سب ٹھیک نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد بہت سے لوگ پھر اس طرف چلے گئے تھے کہ آج آپ جو دہشت گردی کی جماعتیں دیکھتے ہیں، پھر 80 کی دہائی میں یہ وہاں پر ایکسٹریمزم اور یہ سارا کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ یعنی آگے چل کر 2000 کے بعد پچھلی 2 دہائیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی صورت میں ہمیں 2-3 دہائیوں میں نظر آیا. تو ایکسٹریمسٹ سوچ ایک چلی گئی تھی، لوگ بہت سے پھر اپنے اپنے گروپس بنا کے چلے گئے. تو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی پر اگر آپ ملک میں پابندی لگاتے ہیں جو قائد اعظم کا نام لیتی ہے، جو علامہ اقبال کے جہاں پر جناب اشعار کی بات ہوتی ہے، قومی ترانہ جہاں پر ہوتا ہے، ان کے ہر جلسے میں پورے ملک میں ایک پارٹی ہے اور ایک سمبل ہے، یعنی بہت سی اور بھی چیزیں ہیں ملک میں، لیکن یہ جو اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں پورے ملک میں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کو جوڑنے کا ایک امپریشن دیتی ہیں. تو آپ اس کو اس طرح مائنس کریں گے تو آپ ایک آگ سے کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نظر نہیں آتی. اللہ حافظ.